بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کچھ ہفتے پہلے شام میں حضرت امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے مزار کی بے حرمتی ہوئی، جس میں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی اہلیہ کے یعنی دونوں کی قبروں کی بے حرمتی کی گئی۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ خاندان فاروقی کے عظیم سپوت تھے اور ہیں، اور تاریخ انہیں آج بھی یاد کرتی ہے، کیونکہ اسلامی خلفاء کی تاریخ میں عمر بن عبد العزیز کا دور حکومت ایک روشن اور تابناک باب ہے، جس پہ مسلمان امت اور تاریخ اسلامی خاص طور پر فخر کرتی ہے کہ وہ ایک عظیم، عدل پسند اور امانتدار خلیفہ ثابت ہوئے۔ حالانکہ خلیفہ بننا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی کبھی بھی خواہش نہ تھی، بلکہ جب وقت کے زعماء اس حکومت کے لیڈر جمع ہوئے اور سلیمان بن عبد الملک کی وصیت ان کی وفات کے بعد ان کی وصیت پڑھی جانا تھی، تو امام شہاب الدین الزہری رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام زعماء سے پوچھا کہ جو بادشاہ فوت ہو گئے ان کی وصیت میں جس شخص کا نام لکھا گیا ہے امیر المؤمنین بننے کے لیے، کیا آپ اس پہ متفق ہیں؟ تو سب نے کہا کہ ہم سبھی متفق ہیں۔ جب سلیمان بن عبد الملک کی وصیت کو کھول کر پڑھا گیا تو اس میں امیر المؤمنین کے لیے جو نامزد تھا وہ تھا سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ جیسے ہی حضرت عمر بن عبد العزیز نے اپنا نام سنا تو انہوں نے 3 بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، 3 بار پڑھا، افسوس کیا حکومت ملنے پر، اور آپ چونکہ مجمع میں بیٹھے تھے آگے نہیں آنا چاہتے تھے، اور کچھ لوگوں نے انہیں پکڑ کر کندھوں سے بازوؤں سے پکڑ کر ممبر کے قریب لائے، تو وہ ممبر کی اوپر کی سیڑھی پر نہیں بیٹھے بلکہ نچلے قدم پر، نچلے زینے پر تشریف فرما ہوئے، اور بہت افسردہ تھے کہ میرا نام اس کے لیے کیوں پیش کیا گیا۔ تو امام مکحول رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی ہمت بندائی، حوصلہ افزائی کی اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، دوسرے لوگوں نے بیعت کی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی بات یہ کہی، انہوں نے کہا میں کبھی بھی امیر المؤمنین بننے کا خواہش مند نہیں رہا، اور یہ میں اپنے گلے سے یہ ذمہ داری اتار رہا ہوں۔ تو یکدم سبھی لوگوں نے یہ کہا قد اخترناک لانفسنا، ہم اپنے لیے آپ کو پسند کر چکے ہیں اور ہم آپ کی خلافت پہ راضی ہیں۔ یہ تھے مختصراً عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کے مزار کی شام میں بے حرمتی کی گئی۔ ناظرین، یہ میسج میں نے اپنی پوری کوشش کے ساتھ ایک بہت مثبت پہلو اجاگر کرنے کے لیے ریکارڈ کیا ہے، تو آپ سے گزارش ہے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ اس کلپ کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آگے بڑھتے ہوئے عرض یہ ہے، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی بے حرمتی سے مسلمان امت کے دل مجروح ہوئے ہیں اور مسلمان کافی جذباتی ہوئے ہیں، اور ویسے بھی ان بزرگوں نیک لوگوں کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اب اس کو ہوا دی جا رہی ہے یوں، کوئی بھی مسلمان خصوصاً اہل سنہ والجماعت کی کوئی بھی جماعت اس سے خوش نہیں ہے، بلکہ دل رنجیدہ ہے، افسوس ہے اس بات پہ جو وہاں ہوا۔
اب یہ کہ کیا یہ شام کی موجودہ حکومت نے کیا؟ لگتا نہیں ہے کہ وہ اپنے گلے میں ایسی مصیبت ڈالیں۔ اگر شام کی حکومت کو یہ کام کرنا تھا تو یہ خاندان، بشار الاسد کا خاندان 40-50 سال سے شام میں حکومت کر رہا ہے، یہ بہت پہلے کر چکے ہوتے۔ یہ غالب یقین یہی ہے کہ یہ شامی حکومت کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شامی حکومت کے دور حکومت میں یہ ہوا، انہیں ان مزارات کی حفاظت کرنا چاہیے تھی، یا یہاں تک کہ کوئی ٹریس کرنا چاہیے تھا کہ لوگوں نے ایسا کیا، اور عالم اسلام کو، اسلامی ممالک کی حکومتوں کو شام کی موجودہ حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا۔ تاہم اس میں غالب یقین اس طرف جا رہا ہے کہ اس میں کوئی تیسری قوت کھیل رہی ہے، کسی تیسری طاقت کا ہاتھ ہے، کوئی شر پسند عناصر اس میں ملوث ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، تاکہ امت مسلمہ کے درمیان ایک اور فتنہ کریٹ کیا جائے، کسی ایک اور فتنے کو جنم دیا جائے، جس سے مسلم امت میں مزید اختلافات اور انتشار پھیلے۔ اور اس میں کچھ لوگ ایسا کردار ادا کر بھی رہے ہیں، کچھ لوگوں نے کلپس ایسے بنائے ہیں، کچھ ہمارے میڈیا کے دوستوں نے، کچھ پاکستانی صحافیوں نے ایسی باتیں کی ہیں جو جذبات کو، جیسے کہتے ہیں جلتی پہ تیل ڈالنا یا اپنی صحافت کو بیچنا۔ اس پہ انشاءاللہ ہم کبھی فیوچر میں کوئی میسج ریکارڈ کریں گے کہ پاکستانی صحافت کے کچھ لوگ وہ یوٹیوب کو یا پاکستانی میڈیا کو یا الیکٹرانک میڈیا کو کیسے یوز اور ابیوز کر رہے ہیں، اور کیسے لوگوں کی عزتیں اچھال رہے ہیں اور امت کے درمیان افتراق پیدا کر رہے ہیں۔ تاہم جب یہ ہو چکا ہے تو اب علماء جو دونوں طرف سے، اور زیادہ تر خطرہ اس بات کا ہے کہ اگر علماء نے اپنے جذبات کو کنٹرول میں نہیں رکھا تو کیا ہوگا کہ شیعہ اور سنی کا فساد کا خطرہ ہے، اور تیسری قوتیں یہی کام کرتی ہیں۔ شیعہ سنی فسادات جتنے بھی تاریخ میں ہوئے پچھلے 40-50 سال میں، اس میں کچھ نہ کچھ تیسری قوت کا ہاتھ ہے جو یہ چاہتی ہے کہ مسلمان جماعتوں کے درمیان، مسلمان گروہوں کے درمیان لڑائی، فساد، فتنے بازی اور اس قسم کی شرارتیں ہوتی رہتی ہیں، تاکہ مسلم امت میں اتفاق اور اتحاد پیدا نہ ہو۔ اس میں اپنے بھی ہو سکتے ہیں، بیگانے بھی ہو سکتے ہیں۔ تاہم عرض یہ ہے کہ کچھ بیانات ایسے آئے بھی ہیں، جیسے کچھ لوگوں نے کچھ حکومتوں کو ٹارگٹ کیا، ان کو دھمکیاں دیں، اور پھر کسی ایک دوسرے فرقے کو دھمکیاں دیں اور ان کے لیے غلط لفاظ استعمال کیے۔ ابھی آگے جمعہ خطبہ آنے والے ہیں، کچھ علماء ایسے خطابات فرمائیں گے جس میں بہت شدید اور بہت کڑوی زبان استعمال کریں گے، جس سے کسی بھی جماعت کے جذبات بھڑکائے جا سکتے ہیں اور عوام کو بھڑکایا جا سکتا ہے۔ نقصان اس کا کیا ہوگا؟ نقصان اس کا مسلمانوں کو ہوگا، اور جیسا کہ آج کل ایسا چل بھی رہا ہے، تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے خطابات، ہماری تقاریر، ہمارے مجالس میں جو بھی بیانات ہوتے ہیں، ان کا مین مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مسلم امت کے درمیان ہونے والے فتنوں کا اور انتشار کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تبلیغ دین کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے حکمت بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیے، آپ سبھی اس بات سے آگاہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی درجن منافق رہتے تھے، جس میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے مطلع کر دیا گیا تھا کہ یہ لوگ منافق ہیں اور پکے کافر ہیں۔ مسلمانوں کے درمیان رہتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے ریونج، کسی سے بدلہ، کسی سے انتقام نہیں لیا، اس لیے کہ وہ لوگ اوپر سے مسلمان تھے، اندر سے منافقین تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرفیکٹ وزڈم تھی کہ مسلمانوں کے اندر انتشار، افتراق نہیں ہونا چاہیے۔
اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی محبت کا اظہار کریں. ہم اس سے خوش نہیں ہیں، ہم ناراض ہیں. اس کا کوئی طریقہ، بہتر سلیقہ ہونا چاہیے پیغام پہنچانے کا لوگوں تک اور تیسری قوتوں تک بھی. لیکن اس مسئلے کو آپس میں انتشار اور افتراق نہیں بننے دینا چاہیے، کیونکہ مسلم امت پہلے ہی بہت سے خدشات سے اور بہت سی مصائب سے گزر رہی ہے اور سامنا کر رہی ہے. اس لیے ہمارا علماء کی ذمہ داری اور واعظین اور مبلغین کا کردار مثبت ہونا چاہیے تاکہ ہمارے معاشرے میں انتشار نہ پھیلے. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.